میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو یہ باتیں سمجھ آئیں؟ گھر میں بتائیں گے؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 22ویں سپارے میں آپ قرآن کھول کر ترجمہ پڑھ لیں، آپ قرآن کھول کر دیکھ لیں، خود بھی پڑھ لیں، اوروں کو بھی بتائیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں تم سے مخاطب ہو رہے ہیں، اے میری بیٹی تجھ سے بات کر رہے ہیں، اے میری اہلیہ آپ سے بات کر رہے ہیں، اے میری والدہ آپ سے بات کر رہے ہیں، اے میری بہن آپ سے بات کر رہے ہیں۔ آپ ذرا وہ بات تو سن لیں، آپ ذرا وہ بات تو سن لیں۔ وہ کس کا کلام ہے؟ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، وہ اللہ جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے۔ دنیا کے اندر کسی افسر کا کوئی خط آئے تو فوراً کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ احکم الحاکمین، وہ ارحم الراحمین، اس نے اپنا خط بھیجا ہوا ہے، اس نے اپنا کلام بھیجا ہوا ہے، اس نے اپنے الفاظ بھیجے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو کھول کر نہ دیکھیں، اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو قرآن کو کھولو میری بیٹی، قرآن کو کھولو میری بہن، قرآن کو کھولو میری اہلیہ، پڑھو سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے میں کیا فرما رہے ہیں، آپ خود پڑھ لو اور اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلا حکم اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ دوسرا حکم پردہ کرنا ہے، پردہ کرنا ہے۔ تیسرا حکم نماز پڑھنی ہے۔ چوتھا حکم اللہ پاک نے اگر تمہیں مال والا بنایا ہے اور صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ پاک نے مزید توفیق دی ہے تو حج کرنا ہے۔ اور آخر میں ہمیشہ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرتے 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 دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرے عزیزو، ایک عزت دار خاتون کے لیے، ایک عزت دار خاتون کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دیتی ہے، یہاں تک کہ اس عزت کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان بھی دے دیتی ہے۔ تو اسی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پردے کا حکم نازل فرمایا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے، کیوں وہ جانتا ہے کہ بنیاد کہاں سے پڑتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ زنا کہاں سے نکلتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی عزت خراب کن وجہ سے ہوتی ہے، کن وجوہات سے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بنیادی چیز کو پکڑا اور فرمایا چھپ کر رہو، اور فرمایا پردے میں رہو۔ جب تک تم اس پردے میں رہو گی کوئی بھی مرد تمہاری طرف غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی بھی تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے پردے کے اندر ہے، ایسا نہ ہو میری مار پڑ جائے۔ اور اسی طرح اگر تم بے پردہ ہوگی تو عورت کی بے پردگی، عورت کی بے پردگی مرد کی بے غیرتی کا ثبوت ہے۔ عورت جب بے پردہ ہوگی مرد بے غیرت بنے گا، عورت جب بے پردہ ہوگی مرد ذلیل حرکتیں کرے گا، عورت جب بے پردہ ہوگی تو مرد اس سے 4 ہاتھ آگے جائے گا۔ تو تم پردے میں رہو، وہ آدمی، وہ مرد خود دور رہے گا، خود بچ کے رہے گا۔ تو سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے عورت کے لیے، اس کی پاک دامنی کو بچانے کے لیے، اس کی عفت کو بچانے کے لیے، اس کی عزت کو بچانے کے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس کے اندر جہنم والوں کی 2 قسمیں ہوں گی، جہنمیوں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو گایوں کی دموں کی طرح، گایوں کی دموں کی طرح بڑے بڑے کوڑے بنا کر رکھے ہوں گے اور وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہوں گے، وہ ظالم بادشاہ ہوں گے، وہ ظالم حکمران ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ ظالم بادشاہ، ظالم حاکم وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ساتھ میں دوسری قسم جہنمیوں کی وہ ان عورتوں کی ہوگی جو بظاہر تو لباس پہنی ہوں گی، جو بظاہر تو کپڑے پہنی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی، اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، اور وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، اور ان کے سر
ऊँटनियों के कोहानों की तरह बने हुए होंगे। ना तो वो जन्नत में जाएंगी और ना ही जन्नत की खुशबू सूंघ पाएंगी, अगरचे जन्नत की खुशबू बड़ी ही दूर से सूंघी जा सकती है। तो यहाँ पर उन औरतों से कौन सी औरतें मुराद हैं कि जो लिबास पहनी हुई हैं, उसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि ये नंगी हैं, ये औरयानी हैं। इन औरतों से वो औरतें मुराद हैं कि जिन्होंने कपड़े तो पहने होंगे लेकिन कुछ कपड़ों का इस तरह पहना होगा कि आस्तीनें खुली हुई हैं, कोहनियाँ खुली हुई हैं, और इसी तरह ये टखने खुले हुए हैं, यानी जिस्म का कुछ हिस्सा तो ढाका हुआ है, ढापा हुआ है, और कुछ हिस्सा खुला हुआ है, जैसे साड़ी में होता है, जैसे दीगर लिबास में होता है, यानी कुछ तो पहना हुआ है और कुछ दिख रहा है। तो ऐसी औरतें मुराद हैं। दूसरे नंबर पर वो औरतें भी मुराद हैं कि जिन्होंने कपड़े तो पहने होंगे लेकिन इतने बारीक होंगे, इतने बारीक होंगे कि अंदर का जिस्म दिख रहा होगा, तो ये औरतें भी मुराद हैं। तीसरी वो औरतें कि जिन्होंने कपड़ा तो पहना होगा लेकिन इतना तंग होगा कि उनके जिस्म की बनावट दिख रही होगी, उनके जिस्म की बनावट दिख रही होगी। तो ये तीनों औरतें उन औरतों में शुमार हैं कि जिन्होंने कपड़े तो पहने हुए हैं लेकिन उसके बावजूद नंगी शुमार हो रही हैं। इसी तरह वो औरत भी शुमार है कि जिसने बुर्का पहना हुआ है लेकिन अपना चेहरा खोला हुआ है, बुर्का पहना हुआ है लेकिन चेहरा खोला हुआ है, तो ये औरत भी बज़ाहिर बुर्के में तो है लेकिन चेहरे के खोलने की वजह से इस हदीस के ज़ुमरे में आती है। तो इस चारों चीज़ों से तौबा करना, इन चारों चीज़ों से तौबा करना कि लिबास ऐसा हो कि जिसके अंदर पता ना चले, लिबास ऐसा हो कि जो चेहरे को भी ढाके, लिबास ऐसा हो जो पूरे जिस्म को ढांपे। ये बात समझ में आ गई? ये चारों बातें याद रखनी है, ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर